السلام علیکم سامعین کرام، العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو سورہ اعراف کی آیات 72 تا 119 کا ترجمہ و تفسیر سنائیں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل العباس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت 73 تا 89 میں یوں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین پر چرنے دینا اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں آباد کیا، تم میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ کو تراش کر مکانات بناتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقہ اہل ایمان سے کہا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ متکبرین نے کہا، جس پر تمہارا ایمان ہے ہم تو اس سے منکر ہیں۔ آخر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ چنانچہ انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پس صالح اس بستی سے نکل پڑے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ جل و شانہ سورۃ اعراف کی آیت 80 تا 84 میں فرماتے ہیں، اور لوط کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم تو تجاوزکار ہو۔ اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہیں، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے اس کی قوم پر ایک بارش برسائی، پھر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ رب باری تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت 85 تا 93 میں فرماتے ہیں، اور اہل مدین کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اصلاح ہو چکی ہو تو اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں خود تمہاری بھلائی ہے۔ اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو خوف زدہ کرنے، انہیں اللہ کے راستے سے روکنے اور اس میں کجی پیدا کرنے کے لیے ہر راستے پر راہزن بن کر مت بیٹھا کرو، اور یہ بھی یاد کرو جب تم کم تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لاتا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا تو ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے،
اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تو تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا، اگر ہم بیزار ہوں تو بھی، اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ گئے تو ہم اللہ پر بہتان باندھنے والے ہوں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس باطل سے نجات دے دی ہے، اور ہمارے لیے اس مذہب کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور قوم کے درمیان برحق فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور قوم شعیب کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ چنانچہ انہیں زلزلے نے آ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی ایسے تباہ ہوئے گویا وہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ شعیب کی تکذیب کرنے والے خود خسارے میں رہے۔ شعیب ان سے نکل آئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچائے اور تمہیں نصیحت کی، تو آج میں کافروں پر رنج و غم کیوں کروں؟ سورۃ اعراف کی آیت 94 اور 95 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور ہم نے جس بستی میں بھی نبی بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا، شاید وہ تذرا کریں۔ پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارے باپ دادا پر بھی برے اور اچھے دن آتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے اچانک انہیں گرفت میں لے لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ سورۃ اعراف کی آیت 103 تا 112 میں اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں، پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرکردہ لوگوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کے انکار کے سبب اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر دیکھ لو مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو اور کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ دفعتاً سچ مچ کا ایک اژدہا بن گیا، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ناظرین کے سامنے یکایک چمکنے لگا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، یہ یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، بتاؤ اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو، اور لوگوں کو جمع کرنے والے ہر کاروں کو شہروں میں روانہ کر دو، وہ تمام جادوگروں کو تمہارے پاس لائیں۔ سورۃ اعراف کی آیات 113 تا 119 میں رب ذوالجلال کریم یوں فرماتے ہیں، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا، ہاں یقیناً تم مقرب بارگاہ ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، تم پھینکو۔ پس جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پھینکے، چنانچہ اس نے یکایک ان کے خود ساختہ جادو کو نگلنا شروع کر دیا۔ اس طرح حق ثابت ہوا اور ان لوگوں کا کیا دھرا باطل ہو کر رہ گیا، پس وہ وہاں شکست کھا گئے اور ذلیل ہو کر لوٹ گئے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔